ہمارے دو معاملات ہیں جن میں خصوصاً ہماری لڑائیاں پڑی ہوتی ہیں۔ پہلا معاملہ کیا؟ پہلا معاملہ جب بھی کوئی شادی ہم نے گھر میں رکھنی ہے تو کبھی کوئی پھوپھی ناراض ہے، کبھی کوئی بھائی ناراض ہے، کبھی کوئی چچا ناراض ہے، کبھی کوئی بہن ناراض ہے۔ ہم نے شادیوں کو بندوں کو وقتی طور پر منانے کا ایک تہوار بنا دیا، وہ بھی وقتی طور پر ہے۔ اور چلو جی کوئی گل نہیں، شادی ہے کوئی گل نہیں، بنا لیں۔ کیا یہ شادیاں ہی رہ گئی ہیں بہن بھائیوں کو منانے کے لیے؟ بھائی بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، بہنوں کے ساتھ معاملہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے درگزر تو بڑی دور کی بات ہے، ہم کسی کے بھائی کے گھر چلے جائیں، وہ اگر پانی 10 منٹ لیٹ پیش کر دینا یا سلام کا جواب تھوڑا سا اکھڑا ہوا دے دے تو ہم وہیں سے بگڑ جاتے ہیں۔ انہیں تو میرے نے صحیح طرح سلام ہی نہیں دی، میں اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، اس نے میں نے فلاں بات کی تھی اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ برسوں ہماری لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ ایک ایک انچ ایک ایک فٹ چند سرسائیوں پر ہم بھائیوں کے ساتھ یہ تھانے کچہری بڑے پڑے ہیں کہ ہم لڑائیاں لے کر کیس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کے وراثت کے حصے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے حصے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بیٹے کو زیادہ کسی کو کم دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری لڑائیاں یہ ہیں اور نہ حق لڑائیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے اس میں اسے جنت میں ایک محل کی بشارت ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے نہ حق نہیں تو ہماری تو ساری لڑائیاں ہی نہ حق ہیں۔ یہ پانی نہیں پوچھا، صحیح طرح بلایا نہیں، سلام نہیں کیا، یہ 2 فٹ جگہ زیادہ لے لی، میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، میرے بھائی کی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ نہیں ہونا چاہیے، میرے بیٹے کی نوکری اچھی جگہ لگ جائے، میرے بھائی کے بیٹے کی میرے بھتیجے کی نوکری میرے بیٹے سے اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی شریکہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ زمین سانجھی ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ 1 کنال 10 مرلے 5 مرلے میری ہے، مگر نہ میں تو نہیں دیتی۔ کیا فرق پڑ جائے گا، کتنا فرق پڑے گا؟ اب چھوڑ کر تو دیکھیں تو صحیح۔ آپ جب درگزر کریں گے آپ کو پتہ ہے آپ کا حصہ بنتا ہے، لیکن کہتے ہیں یار بھائی تو میرا ہی ہے نا، ماں باپ تو ہمارے ایک ہی ہیں، ماں جائیں ہی ہے نا، کون کھائے گا؟ میرا بھائی کھائے گا، میرے بھتیجے کھائیں گے، بھتیجی کھائے گی، کوئی غیر کھائے گا؟ چلو 4 فٹ جگہ زیادہ لے لے گا، 10 کنال جگہ زیادہ لے لے گا، 1 ایکڑ زیادہ لے لے گا، کوئی 2 لاکھ روپے حصے میں سے زیادہ لے جائے گا۔ کیا کون کھائے گا؟ بھائی کھائے گا۔ لیکن ہم نے بھائی کو بھائی نہیں، بھائی کو شریک بنا لیا۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں جان سے مار بھی دیں، اپنی طرف سے ختم بھی کر دیں تو انہیں معاف کر دینا ہے کہ تمہارا قصور ہی نہیں ہے، یہ جو کہا ہے شیطان نے کروایا۔ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، کیا آج سانجھی ہیں؟ میں کہتا ہوں میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، میری بھتیجی کا اچھی جگہ نہ ہو جائے، وہ کسی کھاتے پیتے گھر نہ چلی جائے۔ بلکہ ایسے واقعات ہیں لوگ رشتہ خراب کرواتے ہیں، کسی کو بلا کو میرا رشتہ نہ ہو جائے، بندے نہیں ٹھیک ہے، اچھا کام ہو رہا تو اسے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھتیجے کا، میری بھتیجی کا، میری بہن کا، میرے جناب بھائی کا، کسی کا کام مجھ سے بہتر نہ ہو جائے۔ حسد، اور اس حسد کی وجہ یہ تویز اور یہ دم درود نکالنے کس وجہ سے ہیں؟ یہ حسد اور بغض کی وجہ سے تو ہے۔ اسی وجہ سے گھر گھر میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر میں کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ کر اس کی عزت کی پاسداری نہیں کر رہا تو میری بیٹی کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ میں اپنے بھتیجے بانجے کی خیر خواہی نہیں چاہوں گا کہ وہ اچھی جگہ چلا جائے، میرا بیٹا کوئی بات نہیں پیچھے بھی رہ جائے تو پھر کیا مسئلہ؟ تو پھر میرے بیٹے کی خیر خواہی کیسے ہوگی؟ اسی شادی میں بیٹھ کر بھائی کی بیٹے بھتیجے کی شادی یا بھتیجے کی شادی ہے، اسی شادی میں ٹیبل پر کھانا نہیں صحیح پکا،
اللہ کرے میرا کھانا تھوڑ جائے، اللہ کرے اس کی برات آئی یہاں پر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے۔ بھائی بھائی کے لیے اس طرح کا بغض رکھ رہا ہے۔ اسی طرح غمیوں میں آ جائے، زندہ بھائی بہن ہے تو اسے پوچھنا نہیں ہے، فوت ہو گیا تو چلو جی غمی تو نہیں چھٹی جانی، یہ کون سا فارمولہ ہے؟ زندہ بندہ ترستا رہے کہ میری بہن، میرا بھائی، میری پھوپھی، میرا چچا، میرا تایا مجھ سے ملنے آ جائے، یا میں اس سے ملوں یا معافی تلافی کرا لوں، وہ نہیں کرانی۔ اور پتہ ہے فون آ گیا، اوپا جی فوت ہو گیا، اچھا چلو یار غمی تو نہیں چھٹی جانی، یہ کون سا فارمولہ ہے؟ زندہ کو پوچھنا نہیں، مرے کو جنابی شکل دکھانے کے لیے آ جانا۔ یہ ہماری خوشیاں ہیں، یہ ہمارے غم ہیں، یہ ہماری معافی، لوگوں کو معاف کرنا۔ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے، بد اخلاقی کر دے، جب تک اسے چار باتیں نہ سنا لیں ہمیں سکون ہی نہیں آتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں او یار تو چپ رہے ہوئے، تم چار گلاں کر کے ٹور گیا، تیرے کو جواب ہی نہیں آیا، تو منہ دسنا سی، میں انہوں ایسے سیدھا کر دینا۔ یہ ہمارے ماحول میں باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ پہلے تو کوئی خاموش رہتا ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی خاموش 2 منٹ رہ بھی لے تو ارد گرد کے لوگ خاموش ہیں، تو ایویں تم 4 گلاں سنا گیا تو چپ کر کے بیٹھ۔ اور ہمیں قرآن ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہنمائی کر رہی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ہمیں کیا رہنمائی کر رہے ہیں، کس طرح آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کے لیے آئی ہے، یہی رہنمائی کے لیے آیا۔ اور 2 احادیث ہیں، اس سے یہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر۔ اور اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی نام ہے، غفور اور العفو، پردہ داری کرنے والا اور ہر چیز کو صاف کر کے معاف کرنے والا۔ یہ 2 صفاتی نام کے ساتھ ہم جڑنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو اسی طرح ہمیں لوگوں کی پردہ داری کرنی پڑے گی، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، ان کو معاف کرنا پڑے گا۔ اور معافی کا مطلب بھلا کیا ہے؟ تو معاف کرنے کے بعد دل میں کوئی بغض اور کینہ نہ رہے، اوپر سے گلے سے نہیں، گلے مل لو اور دل میں اسی طرح بغض ہے، کرنا معافی دیتی تم دساں گے تو ٹائم آیا۔ تو سب سے یہ ہے کہ ہم خود گناہ گار ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم میں بڑی کمی ہے، تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کرے۔ ہمارے ایسے عیب ہیں جو شاید ہمیں ہی پتہ ہیں، اور اگر اللہ ان سے پردہ اٹھا دے تو ہماری تو رہی سی عزت بھی معاشرے میں ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کی پردہ داری کرنی شروع کر دیں، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دیں، ان کو معاف کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے معاف کرتا ہے، آپ کے برم کیسے رکھتا ہے، آپ کے عیبوں پر کیسے پردہ ڈالے گا۔ تو یہ بھائی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، خدا رہا یہ صفت آپ اپنے اندر نہیں ہے، انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بتاؤں گا کہ یہ صفت کیسے آنی ہے، اور پھر یہ آ جائے تو پھر اس کے کیا انعامات ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صرف آپ نے اس زبان کو بند کر لینا، بس گونگے ہو جانا ہے۔ اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ صبح جب اٹھیں تو 2 معافیاں اپنی جیب سے بھر لیں، اور شام کو ان کو بالکل خالی کر لینا ہے۔ ایک جیب ہے، 2 ہے، 3 ہے، بات کو سمجھانے کے لیے جیبیں بھر لیں 2 معافیوں سے۔ ایک آپ سے غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو فوراً معاف کر دیں۔ ہر وقت ان 2 معافیوں سے اپنی جیب بھر کر رکھیں، جو ہی موقع ہے، یار بھائی ابھی 2 منٹ پہلے میری زبان سے کوئی بات ہوئی، اچھا یار اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، یار میرے دل میں کوئی بات نہیں، مجھے معاف کر دو۔ کسی نے معافی مانگی ہے یا نہیں؟ یار جاؤ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے تم نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی بات نہیں۔ 2 معافیاں صبح بھر لیں، شام کو آپ کی جیبیں کھا لیں، اور اس کے ساتھ ایک
مفسرین نے ایک عادت بیان کی ہے کہ یہ اپنے اندر ڈالیں، جب آپ رات کو سونے لگے تو سونے سے پہلے اپنے سارے دن کا جائزہ لیں. اگر موقع معافی مانگنے کا یا دینے کا نہیں ملا تو آپ رات کو اپنا دل صاف کر کے آج سارے دن میں مجھے میرے ساتھ اس بندے نے زیادتی کی ہے، یا اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے انہیں معاف کر دیا. اور اگر میں نے زیادتی کیا موقع نہیں ملا تو صبح اٹھ کر کوشش کروں گا، تو اگر موقع نہ ملا تو یا اللہ مجھے معاف کر دی، میری وجہ سے کسی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. رات کو سونے سے پہلے صرف 1-2 منٹ اپنے پورے دن کا نقشہ لا کر معافی تلافی کروا کر سوئیں. پتہ نہیں صبح آپ نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معافی لوگوں کو درگزر کرنا، یہ انبیاء کی صفات میں سے اس کو اپنانے کی اور لوگوں کی معاف کرنے کی زبان پر اپنا قابو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو 2 چیزوں کی مجھے بشارت دے دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک یہ زبان اور ایک شرم کا. یہ 2 چیزوں پر جس کو کنٹرول اللہ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے. آج ایم پی ایم این اے کو ضمانت دینا تو ہم چوڑے ہوتے ہیں بھائی، بس اس نے ضمانت دے دیا اب معاملہ سادہ سیدھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت دے رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس شخص کا کہ جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے اس کا، جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معاف کرنا، درگزر کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی ہماری لڑائیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، بڑی لڑائیاں نہیں ہیں.